مسیح یسوع کے عظیم نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آج ناقابل یقین ٹیم کے ساتھ ایک اور نیو ایپیسوڈ کو لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں ویورز کہ ہم یوحنا عارف کے مکاشفہ کا مطالعہ کر رہے ہیں، اور ہم اس سیریز کو گزشتہ کافی ہفتوں سے آگے لے کر چل رہے ہیں، اور ان گہرے بھیدوں کو ہم جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آخری ایام میں اس دنیا میں کیا ہونے کو ہے، اور ان کا اثر کیا ہوگا ان لوگوں پر جو اس وقت اس دنیا میں موجود ہوں گے۔ ان سارے گہرے بھیدوں کو ہمارے سامنے کھولنے کے لیے آج پھر پاسٹر شرجیل خان موجود ہیں۔ تھینک یو سو مچ پاسٹر صاحب فار بینگ ان دی اسٹوڈیو ود اس ٹوڈے۔ You're welcome. جیسے کہ آپ جانتے ہیں ویورز کہ ہم نے سب سے پہلے 7 موروں پر غور کیا، اس کے بعد ہم نے 7 نرسنگوں پر بھی بات کی۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ 7 کا ہندسہ کیا ہے، جبکہ یہ خدا کی نظر میں ایک کاملیت کا نشان ہے۔ اسی طرح آگے ہم جس طرح اپنی سیریز کو لے کے چلتے ہیں، آج ہم 7 پیالوں پر بات کرنے کو ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ 7 مہریں جب کھلیں تو کتنی تباہی ہوئی، اس کے بعد جب 7 نرسنگے پھونکے گئے تو اس سے بڑھ کر ایک سٹیپ، ایک لیول آگے بڑھتا گیا تباہی کا۔ اسی طرح آج ان گہرے بھیدوں کو جو ان 7 پیالوں میں ہیں، کیا تباہی ہونے کو ہے اور کیا دنیا میں اثرات ہونے کو ہے، ان کو کھولنے کے لیے میں پاسٹر صاحب سے آج پوچھنا چاہوں گی کہ پاسٹر صاحب مجھے بتائیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کا قہر جو ہے وہ اتنا دنیا میں اس لیول پہ بڑھتا جا رہا ہے ان لوگوں پر جو پیچھے رہ چکے ہیں۔ تو مجھے بتائیں کہ ہم نے مہروں میں دیکھا، پھر نرسنگوں میں دیکھا، ایک ڈگری بڑھتی جا رہی ہے تباہی کی۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ کلام مقدس میں مکاشفہ 16ویں باب میں لکھا ہے شروع میں کہ 7 پیالوں کا ذکر یہاں پہ کیا گیا ہے، تو یہ کون سے پیالے ہیں اور اس وقت یہ کہاں موجود ہیں؟ شکریہ بیٹے۔ اس میں جو یہ آپ نے ڈگری کی بات کی کہ جو ہے وہ خدا کا قہر، اس کی شدت میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے جیسے جیسے ہم آگے بڑھتے ہیں مکاشفہ کی کتاب میں۔ تو جیسے پہلے 7 مہروں کا ذکر ہوا، پھر 7 نرسنگوں کا ذکر ہوا، اور اس کے بعد پھر بیچ میں کچھ اور باتوں کو بیان کرنے کے بعد پھر یہاں 16ویں باب میں آ کر ہمیں بتایا گیا کہ 7 پیالوں کا ذکر ہے۔ جی، لیکن یہ سب ایک ہی زنجیر کی کڑی ہیں، صحیح، یہ سب ایک ہی دور کا، ایک ہی وقت کا یہ سب تعین کرتے ہیں، اور یہ پروفیٹک ہے، یہ سب نبوتی کلام ہے۔ یہ ہمیں آگے آنے والے وقت کے بارے میں بتا رہا ہے کہ اس وقت دنیا میں کیا صورتحال ہوگی، اور ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ کیا جو پیالے ہیں یہ کیا ہیں یا کس طرح سے۔ جب ہم عہد عتیق میں سے، پرانے عہد نامہ میں سے دانیل کی کتاب اور حزقیل کی کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں پہ یہ بڑی خوبصورتی سے ان چیزوں کو آپس میں لنکڈ کیا گیا ہے۔ جی، لیکن اور بھی پیچھے جو اگر ہم پیدائش کی کتاب میں بھی چلے جائیں تو وہاں پر بھی ان چیزوں کا ذکر موجود ہے۔ تو وہ ساری جو کچھ ریزلٹس ہوں گے یا کانسیکوینسز کہہ لیجئے، ان کا امپیکٹ ہونے والا ہے، وہ سب کچھ ہمیں اندازہ ہو جانا شروع ہو جاتا ہے۔ صحیح، تو یہاں پہ 7 پیالوں کا ذکر کیا گیا، ہم اس کو اگر ہم یہاں سے تلاوت کریں تو اس میں لکھا ہے پہلی آیت سے، پھر میں نے مقدس میں سے کسی کو بڑی آواز سے ان 7 فرشتوں سے یہ کہتے سنا کہ جاؤ، خدا کے قہر کے 7 پیالوں کو زمین پر الٹ دو۔ پس پہلے نے جا کر اپنا پیالہ زمین پر الٹ دیا، اور جن آدمیوں پر اس حیوان کی چھاپ تھی اور جو اس کے بت کی پرستش کرتے تھے، ان کے ایک برا اور تکلیف دینے والا ناسور پیدا ہو گیا۔ اور پھر تیسری آیت میں ہے، اور دوسرے نے اپنا پیالہ سمندر میں الٹا، اور وہ مردے کا سا خون بن گیا، اور سمندر کے سب جاندار مر گئے۔ تو اب دیکھیے یہ اچانک سے 16ویں باب میں فرشتوں کا ذکر نہیں آ گیا۔ جی، اگر ہم 15ویں باب میں پڑھیں تو وہاں پر پتہ چلتا ہے، اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے کہ میں نے آسمان پر ایک بڑا اور عجیب نشان، یعنی 7 فرشتے 7 پچھلی آفات کو لیے ہوئے دیکھے، کیونکہ ان آفات پر خدا کا قہر ختم ہو گیا ہے۔ پچھلی کا مطلب یہ نہیں کہ گزشتہ، جی، پچھلی سے مراد یہ ہے کہ اینڈ والے، لاسٹ، فائنل ریت، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے۔
تو اب یہاں پر جو 7 پیالے ہیں یہ وہ 7 فرشتوں کا ذکر پہلے کر دیا گیا کہ یہ وہ فرشتے ہیں اور یہ کہاں پر موجود ہیں؟ یہ آسمان پر خدا کے مقدس میں، خدا کے خیمہ میں موجود، صحیح، خدا کی حضوری میں موجود ہیں، اور ان کا ڈریس جو ہے وہ بھی کچھ کاہنانہ سا ڈریس ہے۔ یہ جو فرشتے ہیں یہ ان کے پاس 7 پیالے ہیں، ان کا جو ہے وہ لباس جو جیسے کہ عہد عتیق میں ہیکل میں عبادت کرنے کے لیے خدا نے کاہنوں کا لباس بنوایا تھا، کچھ ویسی صورتحال ان کی نظر آتی ہے۔ صحیح، ان کا لباس ہے، اس کے اوپر انہوں نے سینہ بند ایک جو ہے وہ پلیٹ پہنی ہے جس کے اوپر قیمتی موتی اور جواہرات لگے ہیں، پھر ان کے امامے ہیں یا ان کے جو ہے وہ سروں پر بھی کچھ خاص چیزیں ہیں، وہ چمکدار ہیں، جس سے ظاہر ہو رہا ہے کہ جیسے عہد عتیق میں کاہنوں کے لباس کے اوپر سونے کی ایک پتری لگی ہوئی تھی جس پر لکھا تھا خداوند کے لیے مقدس۔ واو، تو وہ چیز جو ہے وہ ریپریزنٹ کرتی تھی کہ سیپریٹڈ فرام دا ادر تھنگس، خدا کے لیے دوسری دنیا کے تمام معاملات سے الگ ہیں، یہ گروپ الگ ہے۔ تو ویسے ہی یہ گروپ الگ ہے، یہ خاص اس وقت کے لیے متعین کیے ہوئے فرشتگان ہیں، مقرر کردہ اپوائنٹڈ فرشتے ہیں جو دنیا کے آخر میں اس دنیا پر قہر کے 7 پیالے انڈیلیں گے۔ اور وہ سب کیا ہیں؟ وہ خدا کے تخت کے نزدیک ہیں یہ، اور وہاں پر جو خدا کے تخت کے ساتھ جو چہرے دکھائے گئے تھے، جو 4 جانداروں کے چہرے، عقاب ہے، بیل ہے، اس میں انسان ہے، اور اس طرح سے یہ سب چیزوں کا جو ذکر کیا گیا تھا، وہ ان میں سے ایک جو جاندار ہے وہ ان کو 7 پیالے دیتا ہے۔ یہ مکاشفہ 15ویں باب میں لکھا ہوا ہے۔ ان کے پاس دنیا پر آخری عذاب نازل کرنے کے لیے پیالے دیے گئے۔ مینز یہ کہ یہ جو پیالے ہیں یہ آخری عذاب ہے؟ آخری عذاب ہے، صحیح، یہ پچھلی آفات ہیں، یہاں پر لکھا ہے کیونکہ ان آفات پر خدا کا قہر ختم ہو گیا ہے۔ صحیح، تو یہ فائنل ہے، تو یہ فائنل ریولیشن ہے، آخری مکمل تمام ہے اس میں، کہ کوئی بھی اس کے علاوہ جو ہے وہ ایکسٹرا کچھ چیزیں نہیں خدا دینے والا، صحیح، کوئی ایمبیگوٹی نہیں ہے اس میں، کوئی اس میں کنفیوژن نہیں، کوئی الجھن موجود نہیں، صحیح، کلیئر ہے بالکل کہ خدا کا کلام یہ واضح کر رہا ہے کہ ان 7 پیالوں پر دنیا پر جو قہر خدا کا نازل ہوگا وہ سب ختم ہو جائے گا۔ اب قہر کیوں نازل ہوتا ہے؟ حالانکہ خدا کے بارے میں لکھا ہے کہ خدا قہر کرنے میں دھیما ہے، خدا قہار نہیں ہے، بالکل، خدا ہر وقت قہر کرنے والا نہیں ہے، صحیح، یہ اس کی شان کے خلاف ہے کہ وہ ہر وقت قہر میں رہے۔ کیوں؟ کیونکہ پھر جو ہے وہ سمجھداری کا کام نہیں ہوتا جب آپ قہر میں رہتے ہیں۔ انسانوں سے ہی اندازہ کیا جا سکتا ہے، اور خدا نے بارہا اپنے کلام مقدس میں، بائبل مقدس میں واضح کیا ہے کہ خدا قہر کرنے میں دھیما ہے، شفقت اور وفا میں غنی ہے، اس لیے وہ ایک ہی خاص وقت میں پھر اس قہر کو نازل کرتا ہے، لیکن اس کے لیے بھی اس نے 2000 سال پہلے سے بتا دیا ہے کہ میں قہر نازل کروں گا، کائے کے لیے، تاکہ انسان اس بات سے آگاہ ہو جائے اور اس قہر سے بچ سکے۔ قہر سے بچانے کے لیے خدا نے پہلے سے آگاہ کیا ہے۔ اب اس کی کیا سچویشن ہوتی ہے؟ پیالہ کیا ہے؟ پیالہ جو انڈیلا جاتا تھا، یا وہ کس قسم کا تھا، یا یہ پیالے کہاں پر ہیں؟ یہ خدا کے پاس آسمان پر خدا کے فرشتوں کو دیے جائیں گے اینڈ ٹائمز میں۔ اب کب پتہ چلتا ہے کہ وہ کیسے اینڈ ٹائمز میں دیے جائیں گے؟ آپ اس کی دوسری آیت میں دیکھیں، لکھا ہے کہ پس پہلے نے جا کر اپنا پیالہ زمین پر الٹ دیا، اور جن آدمیوں پر اس حیوان کی چھاپ تھی، یہ ہمیں پتہ چل رہا ہے، جن آدمیوں پر اس حیوان کی چھاپ تھی، اینٹی کرائسٹ، مخالف مسیح کی چھاپ تھی، جس کا ذکر مکاشفہ 13ویں باب میں ہے، بالکل، جس کو 666 666 یا اس طرح سے ان کا ذکر کیا جاتا ہے۔ اگر ہم اسے 666 کہہ لیں تو وہ ہمیں واضح ہو سکتا ہے۔ اور جو اس کے بت کی پرستش کرتے تھے، ان کے ایک برا اور تکلیف دینے والا ناسور پیدا ہو گیا۔ خدا کے لوگوں پر یہ قہر نازل نہیں ہو رہا، اور یہ کس ٹائم پر نازل ہو رہا ہے؟ واضح ہو گیا کہ جو آخری وقت ہوگا، جو ٹریبولیشن کا پیریڈ ہے، جو عظیم مصیبت کا، بڑی مصیبت کا دور ہے، جو 7 سالہ دنیا کا آخری 7 سالہ دور ہے، اس کے بھی سیکنڈ ہاف میں، صحیح، کیونکہ وہاں پر پہلے ہاف میں لوگ کیا کریں گے؟ اپنے ہاتھوں پر، دائیں ہاتھ پر یا اپنے ماتھے پر 666 والی مہر لگوائیں گے، مطلب یہ 666 والی، سوری سر، لیکن
مطلب یہ جو حیوان کی بات ہو رہی ہے یہ اینٹی کرائسٹ ہے. جی. اور یہ جو چھاپ یہاں پہ موجود لکھا ہوا ہے ورڈ حیوان کی چھاپ، تو وہ 666 ہے. 666 تو ایک جنرل کوڈ دے دیا گیا. صحیح. اوریجنل میں وہ 666 نہیں ہو سکتا. ضروری نہیں کہ وہ 666 ہی لکھا ہو. صحیح. ٹھیک ہے، وہ کچھ اور ہوگا. صحیح. ٹھیک ہے، وہ مکاشفہ 13ویں باب میں لکھا ہے کہ وہ کچھ اور ہے. صحیح. اس کی ویلیو وہ 666 بنتی. صحیح. تو ہم اس کو 666 یا 666 کہہ دیتے ہیں، ایکچولی ایسا نہیں. وہ 666 ہے. ٹھیک ہے. تو اب اس کا جو معاملہ ہمیں بتایا گیا وہ اس کی چھاپ ہے، بیسٹ کی چھاپ. بیسٹ یا حیوان جو ہے وہ امثال کی کتاب میں حیوان کے بارے میں ذکر ہے کہ حیوان کون ہے. امثال 12واں باب اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے جو تنبیہ سے نفرت رکھتا ہے وہ حیوان ہے. صحیح. وہ انسان کی بات ہوتی، یہ کسی اینیمل کی بات نہیں ہو رہی، یہ کسی افرید کی بات نہیں ہو رہی. جو شخص خدا کی بات ماننے سے انکار کرتا ہے، خدا کی راہ پر چلنے سے انکار کرتا ہے، وہ بیسٹ ہے، وہ حیوان ہے. جو نصیحت سے نفرت رکھتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ حیوان. صحیح. تو اس شخص میں جو اینٹی کرائسٹ ہے، اس میں تمام کے تمام جو خصلتیں ہیں وہ خدا کے خلاف ہیں. یہ کوئی بھی بات خدا کے حق میں نہیں کرتا، خدا کی مرضی پر نہیں چلتا. یہ صحیح. اس وجہ سے جیسا کہ ہم اس کی تھوڑی سی ایک مثال دیکھ سکتے ہیں ہٹلر میں. ٹھیک ہے، ریسنٹلی جو اینٹی کرائسٹ میں سے بہت بڑا نام جو ہو جاتا ہے، تو پرانے عہد نامہ سے لے کے اب تک جو ہے وہ دنیا کے شروع سے لے کے اب تک مخالف مسیح بہت سے ہوئے ہیں، لیکن یہ ان سب کا سردار ہوگا. جو آخری اینٹی کرائسٹ ہے وہ سب سے بڑا ہے. اس کے بارے میں ذکر ہے کہ اس کا عدد 666 ہے. اس کا جو ہے وہ کام ہے، اس کی چھاپ ہے. لوگ اس کے سسٹم میں، اس کے اکنامیکل سسٹم میں، اس کے سوشل سسٹم میں، اس کے پولیٹیکل سسٹم میں سب کے سب اس کے ساتھ شامل ہوں گے جو اس وقت دنیا میں لوگ ہوں گے. لیکن ان میں سے بہت سے لوگ مسیحی ایماندار ہو جائیں گے. وہ مکاشفہ 11ویں باب میں بتایا گیا ہمیں کہ اس میں 2 گواہ موجود ہیں جو آئیں گے اور وہ منادی کرتے پھریں گے یسوع مسیح کی، جن کے وسیلہ سے بہت سے لوگ مسیحی ہوں گے اور ایمان میں مضبوط ہوں گے. لیکن یہ وہ دور ہے جب کلیسیا اٹھائی جا چکی ہوگی، اس سے پہلے. کیونکہ مکاشفہ 6 باب سے لے کر 18ویں باب تک آپ کو لفظ کلیسیا نہیں ملے گا. بالکل. تو کلیسیا پہلے موجود تھی، اٹھائی جا چکی ہے. اس کے بعد جو زمین پر کمزور ایمان مسیحی رہ چکے ہوں گے، میں ان کی حوصلہ شکنی نہیں کر رہا کسی بھی مسیحی کی، صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ مسیح پر پختگی سے ایمان رکھیں کہ وہ سب کچھ ان کے لیے کر سکتا ہے. جی. تو پھر وہ پختہ ایمان ہے. جب آپ اس میں ڈاماڈول ہوتے ہیں تو پھر وہ آپ پختہ ایمان نہیں رہتے. بالکل. یہ بات تھی. صحیح. تو وہ لوگ وہ ان 2 گواہوں کی پریچنگ سے وہ مضبوط ایمان ہو جائیں گے اس دور میں، لیکن وہ ریپچر نہیں کر رہے. صحیح. وہ کلیسیا کے اٹھائے جانے میں وہ شامل نہیں ہیں. صحیح. اس سبب سے وہ اس دنیا پر آنے والے اس غضب کو، اس قہر کو جو خدا کا قہر ہوگا، وہ اس کا سامنا کریں گے. لیکن کچھ چیزیں جو آخری قہر ہے خدا کا، وہ اس کا سامنا نہیں کریں گے. صحیح. وہ اس سے بچیں گے. اب پہلے نے وہ پیالہ جو اس کو دیا گیا تھا وہ الٹ دیا زمین پر. تو یعنی زمین جو ہیبیٹیٹ ہے انسانوں کا، جو انسانوں کی رہائش گاہ ہے، اس کی بات ہو رہی. تو جن آدمیوں پر اس حیوان کی چھاپ تھی اور جو اس کے بت کی پرستش کرتے تھے، ان کے ایک برا اور تکلیف دینے والا ناسور پیدا ہو گیا. ناسور کوئی سا بھی ہو، وہ کینسر ہے. صحیح. کیونکہ وہ ٹھیک نہیں ہوتا. انسان کے پاس ابھی اس کی کیور موجود نہیں ہے. صحیح. ٹھیک، جس کی وجہ سے انسان تکلیف میں رہتا ہے. صحیح. اور یعنی اموات کی طرف جاتا ہے، موت کی طرف جاتا ہے. تو یہ چیز جو ہے یہاں پر وہ ایک ایسا جو وبا کہہ لیجئے، ایک ایسا یعنی ان نون وائرس، ان نون ایئر، ٹھیک، جو لوگوں پر زہریلی ہوا بھی ہو سکتی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو اس کی صورت میں وہ کیا ہوگا؟ ان کے ایک برا ناسور پیدا ہو گیا، تکلیف دینے والا وہ ناسور پیدا ہو گیا. ریزن کیا ہے اس کے پیچھے؟ کیوں؟ تو کلائمیٹک چینجز وہ تو آ رہی ہوں گی، لیکن اس سے پہلے جو انوائرمنٹل چینجز انسان نے خود کی ہیں، اپنی تباہی، اپنی بربادی کا سامان جو انسان خود کر چکا ہے. صحیح. وہ سب چیزیں کیا ہیں؟ وہ مل ملا کر وہ ایسی سچویشن کریٹ کر سکتے ہیں جس سے ہوا میں وائرس آ سکتے ہیں،
جس سے ہوا زہریلی ہو سکتی ہے، بالکل، اور لوگ جو اس جگہوں پر رہتے ہوں گے، ان جگہوں پر رہتے ہوں گے جہاں پر یہ گیس یا یہ ہوا موجود ہوگی، ان کے لیے تکلیف کا باعث بن جائے گا۔ صحیح، اب خدا نے حزقیہ بادشاہ کے زمانے میں، عہد عتیق میں، آج سے تقریباً 2600 سال پہلے، 2700 سال پہلے، اس وقت حزقیہ بادشاہ کے دور میں جب ان پر ارامی فوج نے حملہ کیا تو اس نے خدا سے مدد مانگی، تو وہ خدا نے ان کی مدد اس انوکھے طریقے سے کی، معجزانہ طریقے سے، کہ یہ لوگ صرف اپنے گھروں میں، اپنی جگہوں پر، اپنے شہر میں محصور ہو چکے تھے، یہ ان کے ارد گرد وہ فوج جو تھی محاصرہ ان کا کر چکی تھی، صحیح، تو یہ انڈر سیج تھے۔ صحیح، لیکن وہ ادھر بادشاہ نے جا کر خدا کے حضور ہیکل میں اس خط کو رکھا جو اس دشمن نے بھیجا تھا کہ اپنا آپ جو ہے وہ ہمارے حوالے کر دو، اور اپنے شہر کا جو ہے وہ آدھے سے زیادہ جو راشن ہے وہ ہمارے حوالے کر دو۔ اس طرح سے بہت سے جو ان کا ٹیکس بنتا تھا وہ اس نے بات کی۔ صحیح، تو یہ تمام کا تمام خط لے کر حزقیہ بادشاہ ہیکل میں خدا کی حضوری میں گیا اور خدا کی حضور التجا کی رو رو کر کہ خدایا یہ دیکھ ہماری بے عزتی ہو رہی۔ تو خدا نے خود انتظام کیا، خدا نے ان کے لیے یہ کیا کہ رات کو ایک فرشتے کو بھیجا، صرف ایک فرشتہ، اور ارامی جو فوج تھی، جو اس وقت کا اسوری یا ارامی لوگ تھے، ان کی فوج کے 1,85,000 لوگ جو تھے وہ فوجی مار ڈالے اس ایک فرشتے نے۔ ان کو وبا پھوٹ پڑی، لکھا ہوا ہے کہ ان کے اندر درمیان میں ایک وبا پھوٹ پڑی جس سے وہ بہت جلدی مرنے لگے۔ رات کے اندر اندر ہی وہ 1,85,000 فوجی مر گئے۔ تو چھوٹے سے شہر یروشلم پر قبضہ کرنے آئے تھے وہ، صحیح، کیونکہ یروشلم شہر جو ہے وہ پوری دنیا کے لیے جو ہے وہ پروفیٹک الارم ہے یا پروفیٹک کلاک ہے، وہ کلاک ٹک کر رہا ہے، تو جو ہے وہ یہ دنیا کا نظام سارا چل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے جیسے لوگ اس کے برخلاف ہوتے ہیں پھر جو ہے وہ اینڈ ٹائمز بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اینڈ ٹائمز کی طرف ہم تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں، یہ سچویشن ہے۔ تو یہاں پر بھی یہی سچویشن ہے، یہ سارے کا سارا نظام جو ہے وہ اسی طرح سے وہ اینڈ ٹائمز کی طرف ہمیں لے کر جا رہا ہے۔ بالکل، جیسے لوگ ابتدا میں جو خدا کے خلاف لوگ تھے، جو قومیں بت پرست تھیں اور جو ان کے طریقہ اطوار تھے، لوگ آج پھر دوبارہ سے وہی اپنا رہے ہیں اس ماڈرن دور میں۔ صحیح، یہ اینڈ ٹائمز ہیں، اخیر زمانہ ہے، اس میں بھی لوگ کیا کر رہے ہیں؟ اپنے آپ کو غلط کاموں کی طرف تیزی سے راغب کر رہے ہیں۔ اب بھی لوگوں نے سچائی کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ ماننا شروع کر دیا ہے۔ جو غلط ہے اس کو صحیح مانتے ہیں اور جو صحیح ہے اس کو غلط مانتے ہیں۔ ابتدا میں بھی ایسا ہی ہوتا تھا، حضرت نوح کے زمانہ میں بھی ایسا ہی تھا۔ حضرت نوح جب کشتی بنا رہے تھے تو لوگ ان کو غلط مان رہے تھے، حالانکہ وہ تو صحیح کام کر رہے تھے کیونکہ طوفان نے آنا تھا۔ بالکل، تو ویسا ہی یہ آج کی سچویشن ہے۔ صحیح، لوگ خدا کے دیے ہوئے فضل، خدا کے بتائے ہوئے طریقہ کار کو بالکل ملحوظ خاطر نہیں رکھتے، وہ اسے غلط مانتے ہیں اور دنیاوی طریقہ کار سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ نیوکلیئر وار ہوگی تو ہم مارس پہ جانے کا، وہاں پر رہائش کرنے کا طریقہ کار تلاش کریں، نیوکلیئر وار ہوگی تو ہم زمین میں کس طرح سے چھپ سکتے ہیں، ہم اپنے لیے رسد کا سامان کیسے جمع کر سکتے ہیں، ہم کون سے پلانٹ پر جا کر وہاں پر رہائش کا انتظام کریں کہ جب یہاں پر تباہی ہو تو ہمارے پاس ایک آلٹرنیٹ موجود ہو، ہمارے پاس ایک متبادل راستہ ہو کہ ہم وہاں پر چلے جائیں۔ سر سوری، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ اگر وہ یہ سوچتے ہیں کہ وہ کس پلانٹ میں جا کے رہیں تو سر تباہی تو پوری دنیا کی ہی ہونی ہے، اس میں وہ بھی سیارے بیچ میں شامل ہوں گے جب تباہی ہوگی؟ نہیں، اس میں ہمیں دنیا کے بارے میں کہا گیا، اونلی ارتھ کی بات ہے، کیونکہ لوگ جو ہیں وہ زمین پر رہتے ہیں۔ صحیح، تو مسئلہ یہیں پر ہے، گناہ دنیا پر ہوا ہے تو دنیا کی جو ججمنٹ ہے وہ اہم ہے۔ البتہ یہ ان لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ اینڈ میں پھر پوری کائنات کا جو ججمنٹ ہوگا، پوری یونیورس کی بات آئے گی، وہ تمام پلانٹس بھی اس میں شامل ہوں گے جہاں پہ کوئی بھی جا کے رہنا چاہتا ہے، کیونکہ لکھا ہے کہ نیا آسمان ہوگا، نئی زمین ہوگی۔ یہ صورتحال جو موجود ہے کہ لوگ کسی بھی پلانٹ پر جا کر رہنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ سب کی سب انتہائی نقصان دہ ہو سکتی ہے، کیونکہ تمام کے تمام لوگ تو جا بھی نہیں سکتے۔
آپ جو ہے وہ اسپیس شٹل کا یا اسپیس راکٹ کا جو ہے وہ سب کے سب کرایہ کیسے دیں گے وہاں جانے کے لیے؟ جی صحیح. پھر آپ کے پاس جو ہے وہ اسپیس میں اس ماحول کے مطابق، اس انوائرمنٹ کے مطابق رہنے کے لیے آپ کے پاس لباس کہاں سے آئے گا؟ بچے کو پہنانا ہے، بڑوں کو بھی پہنانا ہے، بزرگوں کو بھی لے کر جانا ہے، تو کیسے ہوگا یہ سب؟ ہم اس کو اکنامکلی دیکھ ہی نہیں رہے، ہم اس کو سوشلی دیکھ ہی نہیں رہے. البتہ ہم جو ہے وہ زبردستی بیل کی طرح سر نیچے کو کر کے بس سینگ مارنے کو لگے ہوئے ہیں کہ آگے بڑھتے چلے جائیں. تو دنیا کے جو ہے وہ اپنی طرف سے تو ہم بہت بڑے تھنک ٹینکس ہیں، صحیح، لیکن ہم اس بات کو سمجھتے نہیں کہ ہم کیا ہیں، بہت بڑی تباہی کی طرف خود جا رہے ہیں. بالکل. ہم دنیا کو، میں جیسے لاسٹ ٹائم بھی بتا چکا ہوں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا گلوبل وارمنگ کا شکار ہو رہی ہے. ہم نے لوگوں کو بتا دیا ہوا ہے، تو لوگ جو ہے وہ کم سے کم چیزیں جلائیں، کم سے چیزیں جو ہے وہ باربیکیوز کریں، کم سے کم یہ کریں وہ کریں. لیکن کلائمیٹک چینجز جو ہمارے دوسرے نیوکلیئر بلاسٹ کی وجہ سے ہوتی ہیں، اس پر ہم کوئی توجہ نہیں دیتے. اس کی وجہ سے دنیا میں گلوبل وارمنگ نہیں ہو رہی، بلکہ ہم گلوبل کولنگ کا شکار ہیں. یہ بالکل اپوزٹ معاملہ چل رہا ہے، لیکن ہم اس کے بارے میں بیان نہیں کرتے. اس لیے دنیا بہت ہی اندھیرے میں ہے، وہ تاریکی میں ہے. ان کو معلوم نہیں ہے کہ دنیا میں جو بڑے لوگ ہیں، جو تھنک ٹینکس ہیں، جو پولیٹیشنز ہیں، جو فورسفل لوگ ہیں، وہ سب کیا سوچ رہے ہیں، اور دنیا کے بارے میں، عوام کے بارے میں ان کا کیا پلان. لیکن ہم جب دانیل کی کتاب پڑھتے ہیں تو خدا کے بارے میں بار بار لکھا گیا ہے کہ خدا سب دنیا پر حکمران ہے. بالکل. خدا سب حکومتوں پر حکمران ہے. اور یہاں مکاشفہ 19ویں باب میں آگے مزید لکھا ہے یسوع کے بارے میں کہ وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جی، خداوندوں کا خداوند ہے. تو ہمیں یہ سچویشن نہیں معلوم، ہم اس کو ایک ٹائٹل، ایک نام، ایک خطاب سمجھ رہے ہیں، لیکن ایکچولی ایسا نہیں. صحیح. وہ نام یا وہ ٹائٹل جو ہے مکمل طور پر امپیکٹ فل ہے، پوری دنیا پر وہ رائج ہے. صحیح. وہ ابھی بھی اپنے تخت پر براجمان ہے، تخت پر بیٹھا ہوا ہے، جہاں سے وہ ساری چیزیں پہلے سے بیان کر چکا ہے، اور اس کی بیان کردہ باتوں کے مطابق دنیا چل رہی. صحیح. اگر میں زبوروں کی کتاب اس کے دوسرے باب میں آؤں یا دوسرے زبور پر آؤں تو وہاں پر یہی لکھا ہوا ہے کہ قومیں کس لیے طیش میں آئی ہیں، زمین اور اس کے بادشاہ یا مالک یا مختار جو ہیں وہ کیوں خداوند اور اس کے مسیح کے برخلاف منصوبے باندھتے ہیں. تو وجہ یہ ہے کہ اب لوگ جو ہیں وہ خدا کو بالکل بھی پسند کرنا نہیں چاہ رہے. پہلے دور میں بھی ایک قوم جو تھی وہ خدا کو ماننے والی تھی، بنی اسرائیل قوم. تو دنیا کی باقی اقوام جو تھیں وہ خدا سے دور تھیں، اور ان کا مذاق اڑایا جاتا تھا، ان کے خدا کا مذاق اڑایا جاتا تھا، اور دنیا کی اقوام جو تھیں وہ تباہی کا شکار. یہ اسرائیلی قوم یہ 4000 سال سے اسی نام سے موجود ہے، اور ان کے دور کی کوئی بھی قوم اپنے اصل نام سے موجود نہیں. یہ بھی ایک خدا کی طرف سے معجزہ ہے. یہ خدا تعالیٰ کا اپنا ایک منصوبہ اس کی کہی ہوئی باتوں کے مطابق ہے. ان کو اس جہان میں بھی فضیلت حاصل ہے اور آنے والے جہان میں بھی فضیلت حاصل ہے. صحیح. تو اس لیے یہ جو غضب نازل ہونے والا ہے یہ غیر قوموں پر، یعنی خدا کے خلاف قوموں پر یہ غضب نازل ہوگا. سر میرا اس میں ایک آپ سے سوال ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک دم میرے مائنڈ میں یہ بات آئی کہ یہ جو بت ایک دم کھڑا ہوگا، اینٹی کرائسٹ، تو کیا یہ جب ہم یہ ساتوں پیاروں کی بات کرتے ہیں، کیا یہ اس سے پہلے نہیں ہوگا موجود؟ کیا یہ وہ ساری چیزیں فیس نہیں کر رہا ہوگا؟ کیا اس پہ وہ عذاب نہیں آیا ہوگا جو کہ ہم نے مہروں میں دیکھا، نرسنگوں میں دیکھا؟ صحیح. اب اس میں یہ اینٹی کرائسٹ جو ہے وہ 7 سالہ مصیبت کے دور میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ جو دنیا کا آخری 7 سالہ دور ہے، اس میں جو پہلے 3.5 سال کا عرصہ ہے اس میں یہ موجود ہے. صحیح. یہ تو ظاہر ہو چکا ہے، اور اس نے ہی، ہم دانیل کی کتاب سے بھی اس کے ریفرنس دے چکے ہیں، اور یہ مکاشفہ کے پچھلے ابواب میں بات کر چکے ہیں کہ وہ لوگ، یعنی اینٹی کرائسٹ اور اس کی تمام فورسز، یہ خدا کے لوگوں اور ان بنی اسرائیل اقوام کے ساتھ جو موجود ہوں گی اس دور میں، ان کے ساتھ یہ 7 سالہ
پیس ٹریٹی باندھے گا، یعنی امن و سلامتی کا عہد باندھے گا، لیکن خدا کے غضب سے وہ بچیں گے کیونکہ وہ ایماندار مقدسین کہلائیں گے. خدا ان کی خود حفاظت کرے گا اور خدا ان کے ساتھ ہوگا. صحیح. اس لیے وہ اس کا عذاب تو جھیلیں گے، لیکن یسوع نے کہہ دیا کہ ان سے نہ ڈرو جو جسم کو ہلاک کر سکتے ہیں، بلکہ اس سے ڈرو جو بدن اور روح دونوں کو جہنم میں ڈال کے ہلاک کر سکتے ہیں. تو خدا سے ڈرنے کی ضرورت ہے. یہی جو ہے وہ اس سارے غضب کا یا اس پیالے کا یا ان پیالوں کا جو نچوڑ ہے وہ یہی ہے. خدا سے ڈریں، خدا کی طرف رجوع لائیں تو نجات پائیں گے. ناظرین، جیسا کہ پاسٹر صاحب نے کہا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے پیاروں کو، اپنے خاندان کو پہلے سے ہی تیار کریں اور ان کو یہ امید دلائیں کہ ہماری امید جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح میں ہے اور ہمیں اس آخری زمانہ سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. مجھے اور پاسٹر صاحب کو اجازت دیجیے. ناقابل یقین ٹیم کے ساتھ ایک اور نیو ایپیسوڈ کو لے کے آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے تھینک یو سو مچ اینڈ گاڈ بلیس یو.